یہ روڈا کیا ہے, اس نے یہ کیوں بنائی گئی, اس کا پلان کیا تھا, یہ کس نے بنائی اور کب بنی؟ جی یہ کہانی ویسے کافی لمبی ہے, تو ایک دو منٹ دیں کہ سب سے پہلے جب پنجاب میں پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی پرویز مشرف کے دور میں, اس وقت ایک خیال تھا یا خواب تھا کہ دریا کے کنارے کوئی کیا کہتے ہیں آبادی, کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اتنے میں الیکشن ہو گیا. پھر 2013 کے الیکشن میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس وقت ایک دوبارہ سے خواب آیا اور ایل ڈی اے کو کہا گیا کہ آپ ایک فیزیبلٹی بنائیں کہ راوی کے ارد گرد اگر ہم ایک شہر دوبارہ سا بنانا چاہیں تو وہ کس طرح بن سکتا ہے. راوی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا یہ. ٹھیک. تو یہ کام جو فیزیبلٹی کا کام تھا یہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ مائن ہارٹ کے نام ایک کنسلٹنٹ کو دے دیا گیا تھا. انہوں نے تھوڑا سا کام کیا کافی کام کیا تھا فیزیبلٹی پہ, اور اس پہ میں آؤں گا. اور انہوں نے فیزیبلٹی جب پیش کی حکومت پنجاب کو تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے. تو انہوں نے پروجیکٹ ڈسبینڈ کر دیا. یہ کوئی 13-14 کی بات ہے, 14-15 کی بات, نون لیگ کی گورنمنٹ میں. جی بالکل. انٹرسٹنگلی, اور اس سے کنیکٹڈ نہیں مگر 2012 میں کیا کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن آف پاکستان نے ایک مقدمہ کیا تھا, ریٹ پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں راوی کی آلودگی کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کی تھی کہ راوی کی آلودگی کس طرح حل کی جا سکتی ہے, اور اس کمیشن کا تھوڑا بہت کام تھا, میں اس میں شامل تھا. تو اس کمیشن میں ہم نے 1-2 چیزیں سیکھی تھیں راوی کے حوالے سے, اسپیشلی اگر آپ راوی کے ارد گرد کوئی شہر بنانا چاہیں. ایک تو راوی کے ارد گرد اگر آپ شہر بنانا چاہیں, راوی میں پانی نہیں ہے, اور اگر آپ پانی لانا چاہیں اس کے 1-2 طریقے ہیں. یا تو آپ اریگیشن جو کیا کہتے ہیں یہ بی آر بی کنال ہے اس کا پانی آپ راوی کے اندر پھینکتے ہیں اور نیچے بلوکی سے واپس لے لیں اریگیشن سسٹم کے اندر, مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اریگیشن والے آپ کو صاف پانی دیں گے, لاہور سے گزرتا گندا ہو جائے گا اور بلوکی تک اٹ ول بی یوز لیس. دوسرا آپ یہ راوی کے اپ اسٹریم جو علاقے ہیں نارووال سیالکوٹ میں, یہاں چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں اسپیٹ ڈیمز, چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں جہاں برسات کا پانی آپ روک کے پھر یہ ٹھنڈے سیزن میں جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے اس میں آپ پانی راوی کے اندر چلا لیں. تو وہ ایک تو مہنگا پڑتا ہے. دوسرا صاف پانی کو آپ گندا کر رہے ہیں لاہور میں, تو آپ کو اس کو صاف کرنا پڑے گا. اس کے لیے لاہور میں 13-14 ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانی پڑیں گی. ان دیز کاسٹ بلینز آف روپیز. مگر سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ یہ پانی بھی لے آئیں اور ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگا لیں اور کوئی سیانے بھی ڈھونڈ لیں جو یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس چلا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹ چلے نہیں ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ آگے گجرانوالہ اور فیصل آباد کا گند دوبارہ راوی میں آتا ہے. تو اگر آپ لاہور کو صرف راوی کو صرف لاہور میں صاف کریں گے تو وہ نیچے جا کے سارے آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ دوبارہ گندا ہو جائے گا لٹرلی. تو اس سبق سیکھتے ہوئے کمیشن میں کیا کہتے ہیں پبلک سیکٹر کے بھی لوگ تھے, ناٹ پلاننگ کمیشن, یہ پی این ڈی کے لوگ تھے, انوائرمنٹ کے لوگ تھے, اریگیشن کے بھی لوگ تھے. تو ایز اے رزلٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے اے ڈی بی سے ایک لون لے کر ایک اسٹڈی کروائی کہ راوی کو ایز اے ریور, ناٹ کہ لاہور پہ بٹ ایز اے ریور, ایز اے دریا, اس کو ریوائٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں, دوبارہ اس میں زندگی کس طرح لا سکتے ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے 3 سال کے بعد 2019 میں حکومت پنجاب کو پیش کر دی گئی تھی, اور اس میں راوی کو ٹھیک کرنے کے مختلف اقدامات پیش کیے گئے تھے. اینڈ اٹ واز آفٹر دیٹ 2020 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ پنجاب اسمبلی نے ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ بنایا 2020 میں. یعنی ٹھیک ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پہلی دفعہ روڈا بنا جس میں قانون بنا ہے. یہ پروجیکٹ نہیں, یہ ایل ڈی اے کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ اب اسمبلی نے قانون بنایا کہ ایک اتھارٹی ہوگی, یہ اتھارٹی یہ کام کرے گی. سو اٹس بیکڈ بائی لا ان دس ویری اسٹرانگ سینس. اور روڈا ایکٹ کے اندر ایک تصور ہے کہ راوی کے ارد گرد ایک سسٹینیبل ایک ماڈرن شہر بننا چاہیے. چونکہ ہم نے یہ سبق سیکھے تھے راوی کمیشن میں اور وہ راوی ایکو وائٹلائزیشن پروجیکٹ کے اندر, تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ راوی کے ایکو سسٹم کو ریئل اسٹیٹ کے ہاتھ برباد کر دیا جائے گا. اینڈ اس واسطے پبلک انٹرسٹ ایسوسیشن آف پاکستان نے دوبارہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنجنگ روڈا, اور جب اس میں اسٹے ہوا مختلف اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. بائی دی اینڈ آف اٹ کوئی 7-8 ریٹ پٹیشنز تھی جس میں کوئی 150-200 لوگ شامل تھے. سب روڈا کو چیلنج کر رہے تھے. روڈا میں جو لینڈ ایکوزیشنز ہو رہی تھیں وہ چیلنج کی جا رہی تھی کہ ہماری زمین مت لیں. تو یہ روڈا کا ایک قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, روڈا زمین کتنی قانون کے اندر تھا کہ جی ان کو 1 لاکھ ایکڑ زمین ملے. 1 لاکھ ایکڑ. So it's about 20 kilometers on both sides.